کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حضرات قائدین اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ میری تو یہی عرض تھی کہ بس ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ جو انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا اس حساب سے اور اس وقت پر کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے بھی اپنی بات کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ تاجدار ختم نبوت اور استحکام پاکستان کے عنوان پر یہ پروگرام منعقد ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ختم نبوت کے اوپر جان قربان کرنا ہم اپنے لیے شہادت سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی رحمت کی غلامی کا نصیب ہونا شہادت ہے۔ نبی رحمت کی غلامی میں زندگی کا گزارنا عبادت ہے۔ نبی رحمت کی غلامی کے اندر اپنی جان کا قربان کرنا یہ شہادت ہے۔ ہم اس کو اپنے لیے انعام بھی سمجھتے ہیں، شہادت بھی سمجھتے ہیں، اور ختم نبوت ہمارے اور آپ کے تحفظ کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ نبی رحمت چاند کی مثل ہے اور نبی رحمت کی جماعت ستاروں کی مثل ہے۔ چاند بھی بلندیوں پر ہے، ستارے بھی بلندیوں پر ہیں، اور اگر کوئی شخص چاند اور ستاروں کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے تو وہ تھوک اس کے منہ پہ گرتی ہے۔ نہ چاند کی چمک میں فرق آتا ہے، نہ ستاروں کے چمکنے میں فرق آتا ہے۔ اگر یہ بات عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ بھونکنے والے کو بھونکنے دو، اوپر منہ کر کے جو کچھ مرضی ہے وہ کہتا رہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھونکے گا اور اس کی بھونک سے نہ عظمت صحابہ میں فرق آتا ہے، نہ نبی رحمت کی شان میں فرق آتا ہے، لیکن کسی کی بھونک سن کر مسلمان خاموش رہ جائے، اس کے ایمان میں فرق آتا ہے۔ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے ختم نبوت کا جھنڈا ہاتھ میں تھامنا ہے۔ اپنے ایمان کی بقا کے لیے عظمت صحابہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ کے اندر تھامنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے عظمت صحابہ کے اوپر بھی اپنا ایمان رکھا ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے آج جو اس وقت دور کے اندر فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اپنے طور پہ کوئی نیا رستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رستہ بنا ہوا ہے۔ رستہ وہی ہے جو نبی رحمت کے وصال کے بعد سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہوئے رستہ اپنایا تھا۔ تب بھی منکرین ختم نبوت کھڑے ہوئے تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تھے، اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی سازش کی گئی تھی۔ انہوں نے اس وقت ایک ہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ صدیق زندہ رہے، میرے نبی کا حلیہ بگڑ جائے، صدیق سے برداشت نہیں ہوتا۔ دین کے حلیے کا تحفظ بھی تلوار کے ساتھ ہوگا، ختم نبوت کا تحفظ بھی تلوار کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے تلوار کے ذریعے اس کا تحفظ کیا، ہمارے لیے رستہ چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارے لیے اپنا وہ کردار اور عمل چھوڑ کر گئے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے ہم اسی راہ پہ چلے، اسی رستے کو اپنائے، اور آج اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں، عظمت صحابہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھانے والے سمجھا کے کہتے ہیں میاں تم کچھ نہ کہو، یہ انتہا پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیے۔ میں دیکھتا ہوں تم اپنے سیاسی معاملات کے اندر کسی کو برداشت نہیں کرتے، تم اپنے ذاتی معاملات کے اندر کسی کو برداشت نہیں کرتے، تم کہتے ہو حق بات ہے، حق بات کہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایمان کی بقا کا، ایمان کی بقا کے لیے عظمت صحابہ کی بات کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ذات کے دشمن کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اصحاب رسول کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی مجھے گالی دے لے میں برداشت کر جاؤں گا، کیونکہ میری ذات مقدس نہیں ہے، میری ذات معیار حق نہیں ہے۔ نبی رحمت کی جماعت معیار حق ہے، نبی رحمت کی جماعت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرے گا میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہاں اس پنجاب کے اندر ایک نعرہ لگایا گیا جب اسمبلی کے اندر
سے صحابہ کے حوالے سے ایک قرارداد آئی اور اسی اسمبلی کے اندر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم صحابہ کو رضی اللہ عنہم نہیں مانتے، ہمیں جبرن نہ منوایا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں اس چیز کے اوپر جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے نہ منوایا جائے کہ ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہیں، ہم انہیں حق پہ مانے۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری مذہبی آزادی کا حق ہم سے نہ چھینو۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تمہیں مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم صدیق کے قدموں میں بیٹھو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم نبی رحمت کے قدموں میں بیٹھو۔ ان کے قدموں میں وہی بیٹھے گا جس کو رب نے سعادت دی ہے، جس کو رب نے چنا ہے، جو رب کا انتخاب ہے۔ ہر کسی کے کھاتے کے اندر یہ کام نہیں آ سکتا، کوئی اپنے بازوؤں کی طاقت پر بل بوتے پہ یہ جھنڈا نہیں اٹھا سکتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ جھنڈا وہی اٹھائے گا جسے میرا رب پسند کرے گا، جھنڈا وہی اٹھائے گا جو میرے رب کے ہاں محبوب ہوگا، جھنڈا وہی اٹھائے گا جس کا میرا رب انتخاب کر لے گا۔ لیکن اگر تجھے مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے تو مجھے بھی مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے۔ جو صحابہ کو حق پہ نہیں مانتا میں اس کو کافر مانتا ہوں، جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے مجھے اس کے کفر میں حق ہے۔ تو اپنی مذہبی آزادی کا اظہار کر، میں اپنی مذہبی آزادی کا اظہار کرتا ہوں۔ جب تیرا حق ہے تو میں بھی اپنا حق چھیننے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، المدد المدد، یا خدا یا خدا، میرے بھائیو، المدد یا خدا یا توجہ فرمائیے، اس وقت استحکام پاکستان وہ خطرے میں ہے۔ کیوں خطرے میں ہے؟ میں نے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، جو کوئی شخص اپنے نظریے یا مشن سے ہٹ جاتا ہے، لوگ نظریے اور مشن کی بنیاد پر اس کے جوتے اٹھانا شہادت سمجھتے ہیں۔ جب مشن اور نظریے سے غرور اور تکبر کی بنیاد پہ ہٹ جائے کہ میری بھی حیثیت ہے، میری بھی شان ہے، میرا بھی مقام ہے، خدا کی قسم میں نے بہت سے لوگوں کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو جوتے اٹھا سکتے ہیں مشن کی بنیاد پہ وہ جوتے لگا بھی سکتے ہیں۔ بقا اسی کو ملتی ہے، استحکام اسی کو ملتا ہے جو اپنے مشن اور نظریہ جو مشن اور نظریہ چھوڑ دے اس کو بقا نہیں مل سکتی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہاں بھی ہوں گے، میرے شہر میں بھی ہوں گے اور جگہوں پہ بھی ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے، جوتے اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے ان کی خاطر لوگوں کو جیلوں میں بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن جب مشن پہ نہیں رہے، غرور آ گیا، تکبر آ گیا کہ ہماری بھی حیثیت ہے، ہماری بھی شان ہے، ہمارا بھی مقام ہے، کاس کو بھول گئے، مشن کو بھول گئے، پھر نہ مقام رہا، نہ حیثیت رہی، نہ شان رہی، نہ مرتبہ رہا۔ اس بنیاد پہ کہتا ہوں اگر تیرا رب کسی سے کوئی کام لے رہا ہے تکبر نہ کرے، عاجزی کے ساتھ رب کا شکر ادا کرے، اپنی حیثیت لے، میں بھی کچھ نہیں ہوں، آپ بھی کچھ نہیں ہے، اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، وہ مشن اور نظریہ نظریہ کی بنیاد پہ آج نظریہ پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج کوئی کہہ رہا ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ نہیں تھا، وہ نظریہ نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا، مذہبی ریاست بنانا مقصود نہیں تھا۔ مذہبی ریاست بنانا مقصود ہوتا تو تاریخ کے اندر پہلی صف میں فلاں حضرت ہوتے، فلاں حضرت ہوتے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر مذہبی ریاست بنانا مقصود نہیں تھا تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی صدا کہاں سے آئی تھی؟ لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے کہاں سے آئے تھے؟ اور جس وقت اس ملک کی آزادی کی جنگ میرے قابل لڑ رہے تھے، آج جن کی
حیثیت کو اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ دنیا یہ جتلانے کے لیے بات کر رہی ہے علماء کا کیا کردار ہے یہ قربانیاں دے رہے تھے یہ پھانسی کے پھندوں پہ لٹک رہے تھے اپنی جانوں کے ٹکڑے کروا کر آزادی حاصل کر رہے تھے اگر یہ بات کرتے ہو کہ اگر مذہبی بنیاد پہ ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے میں کہنا چاہتا ہوں اگر مذہبی بنیاد نہ ہوتی تو جھنڈا مولوی کے ہاتھ میں نہ ہوتا جب جھنڈا مولوی کے ہاتھ میں تھا تو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا پاکستان مذہبی طور پہ بنا تھا پاکستان کے حصول کے لیے بھی میرے اکابرین نے قربانیاں دی تھی اور آج بھی پاکستان کا دفاع کے لیے میرے اکابرین نے قربانیاں دی ہے لاؤ کوئی ایسا شخص جو مولانا سمیع الحق شہید کی شکل میں ہو جس نے دفاع پاکستان کے لیے اپنا لہو دیا دکھاؤ کوئی شخص جو مولانا عبدالجبار کی شکل میں ہو جس نے دفاع پاکستان کے لیے قربانیاں دی قیام کے لیے بھی قربانیاں ہماری تھی دفاع کے لیے بھی قربانیاں ہم دے رہے اور پھر کہتے ہو پاکستان تمہارا نہیں پاکستان تمہارا نہیں یاد رکھو ذہن میں اس بات کو بٹھا لو میں نے شروع میں کہا نظریے اور مشن کی بات کو میں چھوڑوں گا تو میری بقا ناممکن ہے اور نظریہ جب پاکستان کا نہیں رہے گا تو پاکستان کی بقا ناممکن ہے پاکستان کی بنیاد تو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہے اس نظریے کو متنازع مت بنائیے میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب اور وزیر اطلاعات تم تو ایک پیج پہ آ جاؤ تم تو ایک پیج پہ آ جاؤ وزیر اعظم کہتا ہے ریاست مدینہ کی بنیاد اور وزیر اطلاعات کہتا ہے مذہب کے نام پہ بنا ہی نہیں تم لے کے کہاں جانا بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ بیدار ہوگے علماء کا ساتھ دوگے کیوں علماء پہ تنقید اس لیے ہے یہ علماء کے پاس لوگ پہنچتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں عظمت صحابہ کے لیے بھی قربانی دیتے ہیں ختم نبوت کے لیے بھی قربانی دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں علماء کی نفرت بٹھا دو تاکہ یہ علماء سے دور ہوں کہ ان کا شکار آسان ہو میں آپ سے یہی اس پروگرام کی توسط سے عرض کرنا چاہوں گا اکابرین کی موجودگی میں برملا کہہ دو ہمیں کل بھی علماء کے اعتماد تھا آج بھی علماء کے اعتماد ہے کیوں یہ نبی رحمت کے اور حضرات انبیاء کے وارث ہیں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں ہم ان کے پیچھے لبیک کہتے ہیں جو رستہ میں بتائیں گے ہم اسی پہ چلیں گے ہم کسی کی غلامی کے کسی کے پابند نہیں ہے ہم نبی رحمت کے غلام ہیں نبی رحمت کی شریعت کے پابند ہیں اور نبی رحمت کی وراثت کے جو وارث ہیں ہم ان کے بھی غلام ہیں اللہ ہم سب کو دین اسلام کے لیے ختم نبوت کے لیے عظمت صحابہ کے لیے اپنے رستے کے اندر قبول فرمائے اخلاص کے ساتھ کام کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین